نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ ایک سورت پڑھیں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پل صراط کے لیے پڑھے گا آسانی ہو جائے گی، اور اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ آج کا عمل ایسا عمل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمے بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کا اس کو بدلہ دیں گے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق مطلق کھلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے اور مجھے قرآن یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے کہ جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں، اور اللہ کا کرم ایسی تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے، اور تو اور یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرواتی ہے۔ تو آئیے اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھول دے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا،
قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگدستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرے، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام تو ایسا ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے جو خود رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول علیہ السلام پر درود بھیجو تو خوب اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت بھی ہو اور دوسروں کو ترغیب بھی ہو، اور آپ کو اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ اور ایک بار درود ابراہیمی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور دو تہائی حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں جب بھی وقت ملے ہم آل فال کام کرنے کے بجائے، گانے سننے اور گنگنانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ اللہ ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی دور کرے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس
پاس بلا لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں، برکتوں اور عبادتوں میں سے ایک ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے۔ تو ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو عمل ہے وہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو لازمی آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے، اور ہم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کا پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر اس دعا کو خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دے گا، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اسے سیراب کرے گا، بھوکا پڑھے تو اللہ رزق مطلق اسے کھلائے گا، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے کپڑا پہنائے، مریض پڑھے تو شافع مطلق اس کو شفا دے، اور اگر اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھے تو اللہ اس کی مراد کو اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اگر دشمن یا بادشاہ سے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ دشمن کے شر سے کفایت کرے اور اذیت یا نقصان کے پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑھے گا تو اللہ اس کے قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی، اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی، اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں گے تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھیں گے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہیں کہ جو شمار ہی نہیں کیے جا سکتے، اور اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دے اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین
محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، روزانہ یہ دعا پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ اور اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی خواہش ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے یا اخروی ہے، اللہ سے طلب کریں، اور اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے اور آپ کی تمام دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا، اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اسے لازمی پڑھیے۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ بن مانگے آپ کو ملے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں وہ دور فرما، دین پر ثابت قدم رہنا ہمارے لیے آسان فرما، اور ہمارے معاملات میں آسانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، گزارش کروں گا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں صدق دل سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔